فلما جاءہم، یہ لوگ اس ٹھپ کے ہیں کہ اب جو کتاب آئی ہے اللہ کے پاس سے ان کے لیے، یعنی قرآن، اب جو قرآن ان کے پاس آیا ہے، اور قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ مصدق لما معہم، اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو ان کے پاس پہلے سے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جھٹلانے والا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس موسیٰ کا دین ہے، آپ کتاب دار ہیں، پہلے جو تورات آپ کے پاس آئی ہے اگر اب تک اس کو کوئی نہیں بھی مانتا تھا تو اب ہم آپ کو یہ تصدیق کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک گواہی آ گئی ہے کہ آپ جو کہتے تھے کہ آپ کتاب دار ہیں، آپ کے پاس الہی کتاب ہے اور آپ موسیٰ کے پیروکار ہیں، تو یہ قرآن اس کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے، یعنی قرآن آپ کے خلاف نہیں ہے، آپ کے فیور میں ہے، آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہے۔ مصدق یعنی تصدیق کر رہا ہے، لما معہم، جو ان کے پاس پہلے سے ہے، کہ وہ ابھی تک دعویٰ دار یہی تھے کہ ایماندار لوگ تو ہم ہی ہیں، باقی تو سارے مشرک ہیں، کافر ہیں۔ اگر کوئی دیندار ہے تو وہ یہودی اپنے آپ کو ہی دیندار سمجھتے تھے، باقی سب کو وہ مشرک اور کافر سمجھتے تھے۔ تو اب قرآن آ کر بھی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے موسیٰ پر کتاب آئی تھی، اس پر دین آیا تھا، اور وہ دین جو انہی کے پاس ہے، چاہے وہ یہ ابھی اس سے ہٹے ہوئے ہیں بہت، لیکن آیا تھا، یہ اسی دین کا نام لے رہے ہیں، تو ایک قسم کی تصدیق ہے ان کی۔ اور اس سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ ایک اور بات بھی، یہ بڑی مزیدار بات بھی ہے اور آج کل کے مومنین کے لیے بہت قابل توجہ بھی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور قرآن کہتا ہے کہ ذرا دیکھیں نا، تھوڑا اس سے پہلے، من قبل یعنی نبی کے آنے سے پہلے صورتحال یہ تھی، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہ لوگ فتح بازی کرتے تھے۔ فتح بازی کیا ہوتا ہے بھائی؟ یعنی ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، کہتے کہ بس تھوڑے ہی دن ہیں، نبی کے آنے کی دیر ہے، پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ یعنی نبی کا یہ انتظار کر رہے تھے، نبی کے آنے کا ان کو اتنا شدت سے انتظار تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی تو ہمارا اپنا ہی گھر کا بندہ ہوگا، ہمارا ہی ہوگا، ہم اس کے سب سے قریبی ساتھی ہوں گے، ہم اس کے وارث اور ہم اس کے قریبی اور اس کے حامی ہوں گے، اور وہ ہمارا حامی ہوگا۔ تو یہ کافروں کو بولتے تھے، استفتاح کرتے تھے، یعنی فتح کی طلبی کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو فاتح اور اپنے آپ کو جیتا ہوا قرار دیتے تھے کہ ہم انشاءاللہ بس تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، ہم آپ کو مغلوب کریں گے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ، کن پر؟ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جو دوسرے تھے، یعنی جو بے دینے تھے، جو کسی دین پر نہیں تھے، ان پر یہ ہر وقت اپنی باتوں میں جو ہے وہ اس طرح کی چڑھائی کرتے رہتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب تو نبی آ گئے ہیں، وہ دین، وہ کتاب، وہ نبی جس کا یہ انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے، وہ تو آ گیا ہے۔ پھر اب کیا ہوا ہے؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اب جو وہ آ گیا ہے، ہاں کون آ گیا ہے؟ ما، وہ، عرفو، جس کو یہ جانتے ہیں، جانتے اس وجہ سے کہ ان کی کتاب میں مذکور ہے۔ اس سے قبل صبح شام ان کا کام ہی کیا تھا کہ بس ہمارے مولا، ہمارے نبی، ہمارے حجت زمان آنے والے ہیں، اور پھر بس ہماری ہی جیت ہوگی، ہم ہی اوپر ہوں گے، ہم ہی
اس جہان کو جو ہے چلانے والے اور اس کے مالک اور اس کے وارث ہوں گے۔ صبح شام یہ باتیں ہوتی تھیں، لیکن اب کیا ہو گیا؟ جب آیا وہ جس کو یہ جانتے ہیں کافروا بہ، تو یہ کیا برت گئے؟ کفر برت گئے، انکاری ہو گئے۔ وہ مسلم ہے کہ انکاری تو ہونا ہے۔ اگر اس نے آ کر ان کے تابع بننا ہوتا تو پھر تو بڑا آسان تھا کہ چلیں جو روش زندگی کی انہوں نے اپنا رکھی ہے، اگر وہ آنے والا بھی ان کے ساتھ مل کر انہی کی ہاں میں ہاں ملائے اور کہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سارا ٹھیک ہے اور یہی ہے جو ٹھیک بات ہے اور آپ آزاد ہیں، کسی اچھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس نعرے لگائیں اور آگے چلیں، صرف لبیک کہہ دیں اور بس کافی ہے۔ تو پھر تو جیسے وہ بھی سارے لبیک تو کہے ہوئے تھے نا، سارے دین یہود پر تھے اور سارے توراتی تھے، تورات کو مانتے تھے، جناب موسیٰ کو مانتے تھے اور نام لے لے کر دوسروں پر جو ہے وہ چڑھائیاں کرتے تھے، لیکن ان کا کوئی عمل نہ تورات سے ملتا تھا، نہ ہی جناب موسیٰ کی تعلیمات سے ملتا تھا، نہ ہی خدا کے دین سے جوڑ کھاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً کافر ہو گئے، ماننے کو تیار ہی نہ ہوئے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ ہمارے لیے، تمام مومنین کے لیے ایک قسم کی الرٹ ہے، ایک قسم کا خبرداریہ ہے، ایک قسم کا انتباہیہ ہے، تنبیہ ہے، توجہ دلاؤ نوٹس ہے کہ دھیان کریں، جس کا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل کو زمین کے وارث بننے والے ہیں اور زمین پر حکومت الہی قائم ہوگی، تو آپ جو ہے اس میں آگے آگے ہوں گے۔ تو یہ صرف باتوں سے نہیں، یہ اگر آپ اس دین پر پیروکار بنے تو آپ یہ اس میں شامل ہوں گے، اس کاروان میں، نہیں تو آپ حتماً مخالفین میں کھڑے ہوں گے، حتماً مخالفین میں کھڑے ہوں گے۔ اور یہ چیزیں کتنی بار جو ہے یہ آ چکی ہیں، تاریخ میں کتنی بار یہ چیز آ چکی ہے۔ خود جناب موسیٰ کا واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ خود جناب موسیٰ کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک عرصے تک انتظار کرتے رہے، کہہ سکتے ہیں کہ قریب 1 صدی یا 1 صدی کے قریب جو ہے نا یہ لوگ انتظار میں تھے کہ کب جناب موسیٰ آنے والے ہیں۔ نسلاً در نسل کتنی نسلیں انہوں نے ذبح کروائی تھیں فرعون کے ہاتھوں، صرف اس بنیاد پر کہ جس نے آنا ہے وہ اسی پٹی میں آنا ہے، تو ان کی نسلوں کو جو ہے فرعون نے ذبح کیا، اور یہ پھر بھی انتظار میں تھے کہ اس نے آنا ہے اور ہمیں نجات دینی ہے۔ اس کے آنے کے بعد یہ سارے لوگ ان کے ساتھ تعاون انہوں نے نہیں کیا، اور یہ لوگ ہر لمحے دوسری طرف چلے جاتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو جناب موسیٰ کے انتظار میں تھے۔